عبداللہ ابن عباس صرف علم جمع کرنے پر راضی نہیں تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا فرض ہے کہ وہ علم کی تلاش کرنے والوں اور عام مسلمانوں کو تعلیم دے۔ انہوں نے درس دینا شروع کیا اور ان کا گھر ایک یونیورسٹی بن گیا۔ جی ہاں، صحیح معنوں میں ایک ایسی یونیورسٹی جہاں ہر شعبے کی پڑھائی ہوتی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ وہاں صرف ایک استاد تھا، عبداللہ ابن عباس۔ ان کی کلاسز میں لوگوں کا بہت پرجوش رد عمل تھا۔ ان کے ایک ساتھی نے ان کے گھر کے سامنے کا منظر بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ان کے گھر کی طرف جانے والے راستوں پر جمع ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ دروازے کے سامنے جگہ نہیں بچی۔ میں اندر گیا اور انہیں بہار کے ہجوم کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ۔ انہوں نے وضو کیا اور بیٹھتے ہوئے کہا باہر جاؤ اور کہو جو کوئی قرآن اور اس کے حروف کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور لوگ تب تک اندر آتے رہے جب تک گھر بھر نہیں گیا۔ جو کچھ بھی پوچھا گیا عبداللہ نے اس کی وضاحت کی اور پوچھی گئی بات سے بھی زیادہ معلومات دی۔ پھر اپنے شاگردوں سے کہا اپنے بھائیوں کے لیے راستہ بناؤ۔ پھر مجھ سے کہا باہر جاؤ اور کہو جو قرآن اور اس کی تفسیر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے۔ دوبارہ گھر بھر گیا اور عبداللہ نے وضاحت کی اور پوچھی گئی بات سے زیادہ معلومات دی، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ لوگ کروس کی شکل میں فقہ، حلال اور حرام، وراثت کے قوانین، عربی زبان اور الفاظ کی بنیاد پر بات کرنے آتے رہے۔ بہت زیادہ ہجوم اور بھیڑ سے بچنے کے لیے عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر ایک دن ایک مخصوص موضوع کے لیے وقف کریں گے۔ ایک دن صرف قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی، دوسرے دن صرف فقہ، پھر کسی دن مغازی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگیں، چوتھے دن شاعری اور اسلام سے پہلے کی عرب تاریخ کے لیے دن مقرر کیے گئے۔ عبداللہ ابن عباس کی تعلیم میں ان کا مضبوط حافظہ اور زبردست ذہن شامل تھا۔ ان کی وضاحتیں بالکل صحیح، صاف اور منطقی یعنی لاجیکل ہوا کرتی تھی۔ ان کے دلائل اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی بات مان لیتے اور وہ ہمیشہ ٹھوس ثبوتیں اور تاریخی حقائق کا سہارا لیتے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم جنگ صفین کے بارے میں کچھ باتیں جان لیتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حالات کافی کشیدہ ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو ان کا پہلا مقصد ریاست میں امن قائم کرنا تھا۔ دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت سیریا کے گورنر تھے، ان کا موقف تھا کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا جاتا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کریں گے۔ اس اختلاف کی وجہ سے دونوں فوجوں کے درمیان جنگ صفین ہوئی۔ جب جنگ کافی شدید ہو گئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مشورہ دیا گیا کہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے دونوں طرف سے ایک ایک بندہ مقرر ہوا جسے آربیٹریشن یا سلسیت کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کچھ سپورٹرز یعنی خارجی اس بات پر ناراض ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے، مردوں کا نہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل سے قصاص چاہتی تھی۔